اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سب ان کے ہاں ایک اہنسا کا تصور بھی پایا جاتا ہے، جین مت پہ خاص طور پہ اس پہ جو ہے وہ امفسائز کیا جاتا ہے، اور ترک دنیا کا پورا تصور ہے، اور بخشو بنایا جاتا ہے، لوگ جو ہے وہ دنیا سے ایک طرح سے لا تعلق جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی بھی اس سینیریو میں کہ جدید جو ورلڈ فیئرز ہیں اس میں جنگوں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو ایک یہ پورا ایک تصور ایک ہیلپ فل تو یہ بھی تصور لگتا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے، انسان کو جو مصیبتیں اور تکلیفیں بھی دنیا میں درپیش ہیں، اصول کے لحاظ سے ان سے نجات کی کوشش کرتا ہے یا اس کے لیے سعی و جہد کرتا ہے، تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ لیکن اس سعی و جہد کا نقشہ کیا بننا چاہیے؟ وہی جو فطرت کا تقاضا ہے۔ کارل مارکس کے دل میں بھی غیر معمولی ہمدردی تھی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مزدور کے درد کو اس نے محسوس کیا آخری درجے میں، پھر اس کو ایک پورا فلسفہ بنا دیا، اس فلسفے کے ساتھ تاریخ کی بھی ایک نئی تعبیر کر دی، اس کا ایک حل بھی پیش کر دیا۔ اس میں جو جذبہ کار فرما ہے اس کے بارے میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی، اور اس جذبے کے اظہار کو چونکہ اس نے ایک تحریک بنا دیا تھا، ایک انقلابی تحریک کی صورت دے دی، تو دنیا پر بھی اس کے اثرات ہوئے، اس سے مزدوروں کا بھلا بھی ہوا ہے۔ سرمایہ داری نظام کے ناک میں بھی کوئی نکیل پڑی ہے، یہ سب اس کے فوائد ہیں، لیکن جو نظام تجویز کیا کیا وہ فطرت کے مطابق ہے؟ تو اگر آپ دکھوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھیں کہ آپ فطرت کی زندگی اختیار کر لیں، آپ دنیا کو چھوڑ دیں، آپ کہیں جا کے دھونی رما کے بیٹھ جائیں، کتنے آلام تو آپ کے اس فیصلے کے نتیجے میں ختم ہو گئے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اب نہ بیوی بچوں کے مسائل رہے، نہ اعزاء اقربا کے مسائل رہے، نہ معاشی جدوجہد کے مسائل رہے۔ اچھا، اگر آپ فطرت کی زندگی اختیار کر لیں، بیماریوں کے حملے بھی انتہائی کم ہو گئے آپ کو، جو ہمیں دنیا سے بعض موقعوں پر غیر متوقع صورتحال پیش آتی ہے، آپ کہیں جنگل ہی میں آئے گی نا جا کے، کسی سیلاب نے بھی آنا ہے تو چلے آ جائے گا، کبھی کسی درخت کے اوپر بیٹھ جائیں گے اس موقع کے اوپر، تو آپ کے لیے تگ و دو کے مواقع بھی کم و بیش صفر ہو کر رہ گئے، آپ کے لیے رنج و الم کے مواقع بھی بڑی حد تک کم ہو گئے۔ لیکن کیا یہ فطرت کا تقاضا ہے؟ فطرت یہی چاہتی ہے اسی راستے پر، تو مکتی تو آپ کو مل گئی، امن بھی آپ کو مل گیا، لیکن جو طریقہ آپ نے اس کے لیے اختیار کیا ہے وہ خلاف فطرت ہے۔ جس طرح کارل مارکس نے جو طریقہ تجویز کیا وہ خلاف فطرت تھا۔ خلاف فطرت جو چیز بھی ہوگی وہ وقتی طور پر آپ کو تسکین دے دے گی، لیکن آپ جب پوری دنیا پر اور پوری اسکیم پر جو یہاں چل رہی ہے اس کائنات میں، وہ اسکیم میں نے اور آپ نے تو نہیں بنائی۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کوئی پروردگار نہیں ہے، تب بھی اسکیم سے تو میں بھی دو چار ہوں، آپ بھی دو چار ہیں، اس کو تو ہم نفی کے خانے میں نہیں ڈال سکتے۔ تو اس اسکیم میں پھر کیا ہوا؟ کیا آپ تجویز کر رہے ہیں کہ سارے لوگ بھکشو ہو جائیں؟ کیا یہ تجویز کر رہے ہیں کہ یہ ساری دنیا اپنی دکانیں، اپنے کاروبار بند کر دے؟ یہ تجویز کر رہے ہیں؟ یہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں، بچوں کی پیدائش ہے، انسان کا بقا ہے، یہ سب سے دستبردار ہو جائیں؟ تو اس کے ساتھ معنی یہ ہے کہ یہ در حقیقت انسانیت کے خلاف جرم بن جاتا ہے اگر آپ اس کو ایک اصول کے طور پر اختیار کر لیں، کیونکہ چند لوگ اختیار کرتے ہیں تو اس وجہ سے زیادہ بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی اگر خدا نخواستہ پوری دنیا نے اس فلسفے کو قبول کر لیا ہو تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اب تک انسانی تاریخ کے ساتھ کیا المیہ واقع ہو چکا ہوتا۔ 100 سال میں تو ختم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بات کہی کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اس دین کے لیے جو معیار ہے وہ تمہاری فطرت ہے۔ میں نے تمہاری فطرت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر تمہارے سامنے وہ نروان رکھا ہے جو تمہیں آخرت میں ملنے والا ہے، وہ مکتی رکھی ہے، وہ نجات رکھی ہے، اس کو ہدف بناؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اصل میں پیغمبر نبی کہلاتے ہیں۔ کیوں کہلاتے ہیں؟ نبی عظیم کی خبر دیتے ہیں۔ وہ اصل میں اس کائنات میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ دینے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں کہ لوگوں، ایک دن تم سب کو خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور وہاں تمہیں وہ نروان، میں اس کو یوں سمجھے کہ واوین میں استعمال کر رہا ہوں، وہ حاصل ہو جائے گا تمہیں، لیکن وہ وہاں حاصل ہوگا۔ یہ دنیا کس اصول پر ہے؟ یہ ابتلا کے اصول پر ہے۔ یہاں جو آدمی اس درجے کی مکتی یا نروان یا وہ زندگی جس کو قرآن نے بیان کیا کہ نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہو، نہ مستقبل کو اندیشہ ہو، حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی تدبیریں اختیار کرے گا، وہ اصل میں میدان مقابلہ سے فرار اختیار کر لے گا، وہ ابتلا سے بھاگ جائے گا، وہ اصل میں خدا کی اسکیم سے لڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن اس سطح تک اگر آپ اس کو رکھتے ہیں
کہ انسان کو بہرحال سہولتیں تلاش کرنی ہے فطرت کے دائرے میں رہ کر. اس کو باطن کے معاملے میں بھی علاج معالجہ کرنا ہے لیکن فطرت کے دائرے میں رہ کے، اس دائرے میں رہ کے گفتگو کریں گے تو یہ ساری سہولتیں خود ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا کو بھی بتاتے ہیں. آپ اس دائرے سے نکلتے ہیں اور اس کو ایک ایسا مذہب بنا دیتے ہیں جو انسان کے لیے اپنا ہدف ہی تبدیل کر دیتا ہے، تو پھر اصل میں وہ ساری اسکیم تبدیل ہو جاتی ہے جس پر انسان کے بقا کا انحصار ہے. پچھلے دنوں یہاں ایک بحث شائع و ظاہر ہوئی، اور وہ یہ کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہیں، ہم والدین کی بھی خدمت کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کو بھی ہم سے سکون حاصل ہے، مذہب کی ضرورت کیا ہے؟ تو مجھ سے کسی نے پوچھا سفر کے دوران میں، تو میں نے ان سے کہا کہ مذہب میرے بقا کی ضرورت ہے، میرے اندر بے پناہ تمنا ہے اس بات کی کہ میں باقی رہوں، میں مرنا نہیں چاہتا. کسی شخص سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں تو میرے اس سوال کا جواب تو ان میں سے کوئی بھی مجھے نہیں دے رہا. وہ صرف اگر کوئی دے رہا ہے تو پیغمبر دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے میری یہ ضرورت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یعنی میں جس دن اپنی اس ضرورت سے دستبردار ہو جاتا ہوں، حقیقت میں اس دن میں خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہوں. فرق صرف یہ ہے کہ اب وہ خودکشی میں اپنے ہاتھوں سے نہیں کروں گا، وہ موت کے ساتھ میں توقع کر رہا ہوں کہ خود ہی ہو جائے گی، کیونکہ میں مر کے مٹی مل جاؤں گا. خودکشی حقیقت میں یہ ہے، وہ خود جو میرے اندر موجود ہے وہ تو بقا کے بغیر لمحے بھر کے لیے بھی تسکین نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ ابدی حیات کو اپنے باطن میں لے کے آیا ہے. تو حیات ابدی کی بشارت تو مجھے صرف مذہب دیتا ہے. اس لیے اس ضرورت کو تو انسانیت سے آپ غیر متعلق اور وہ اندر سے نکل بھی نہیں سکتی، وہ نکل بھی نہیں سکتی. تو اس کو پہلے میرے اندر سے نکالیے، اس کے بعد میں یہ مان جاؤں گا کہ اب مجھے مذہب کی ضرورت نہیں رہی. یعنی آپ اگر میں صحیح سمجھاؤں تو آپ کے مطابق فطرت ہی نروان ہے ان ون سینس. اگر آپ فطرت کو صحیح سمجھ لیں تو آپ اصل میں تکلیف کے باوجود نروان حاصل کر لیتے ہیں. وہ نروان ایک دوسرا نروان ہے، اس کی بنیادیں عقلی ہیں. وہ کوئی ٹرانس نہیں ہے جس میں آپ آ گئے ہیں. آپ نے کوئی جام شراب اندر نہیں ڈال لیا کہ اس کے نتیجے میں آپ پہ نیند طاری ہو گئی ہے، یا ایک مدہوشی کی کیفیت ہے، یا ایک سرور کی کیفیت ہے. وہ یہ نہیں ہے. وہ اصل میں حقیقت کا ادراک ہے، اور وہ ادراک اتنا غیر معمولی ہے کہ وہ آپ کو وہ معیشت یا وہ زندگی دے دیتا ہے جس میں آپ اس دنیا کے دکھوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر بھی مطمئن ہوتے ہیں.